ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی خواہش پر شہر حیدرآباد میں میلاد جلوس 3 دن کے لیے ملتوی کرنے پر میلاد کمیٹی رضامند۔ ایئر انڈیا اور وستارا کا انضمام۔ ایئر انڈیا دونوں ایئر لائنز کا کرے گی آپریشن۔ گرلز ہاسٹل کے واش روم میں خفیہ کیمروں سے سینکڑوں ویڈیو حاصل کرنے کا واقعہ۔ کیمپس میں رات بھر احتجاج، ایک طالب علم گرفتار۔ آندھرا پردیش میں گنہونا واقعہ۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی چیئرمین کے خلاف صحافیوں کا کل اردو اکیڈمی کے دفتر میں ہوگا احتجاج۔ حیدرآباد پولیس نے 25 دن میں 570 چوری کیے ہوئے موبائل فونز کو کیا برآمد۔ سیلفی کا شوق، خاتون نہر میں گر پڑی جبکہ عوام نے اسے بچا لیا۔ تلنگانہ کے نلگنڈے ضلع میں واقعہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات سے متعلق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزراء پونم پربھاکر، ڈی سریدر بابو، چیف سیکریٹری شانتی کماری، مشیر تلنگانہ محمد علی شبیر، قائد مقننہ اکبر الدین اویسی، وقف بورڈ صدر نشین سید عظمت اللہ حسینی، صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن عبید اللہ کوتوال، صدر نشین ٹیمریز فہیم قریشی اور علماء مشائقین کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں 7 ستمبر سے گنیش تہوار اور 17 ستمبر کو گنیش وسرجن کے سلسلے میں میلاد جلوس کو ملتوی کرنے کے امکان پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزراء نے میلاد کمیٹی سے خواہش کی کہ وہ میلاد جلوس کو 3 دن کے لیے ملتوی کریں، جس پر کمیٹی نے مثبت اشارہ دیا اور بتایا جاتا ہے کہ میلاد کمیٹی نے 19 ستمبر کو میلاد جلوس نکالنے پر رضامندی ظاہر کی۔ میلاد کمیٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ شہر میں نظم و ضبط، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے ہم میلاد جلوس 16 ستمبر کے بجائے 19 ستمبر کو نکالنے پر رضامند ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقائص سے پاک انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ بتا دیں کہ تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعلیٰ کی صدارت میں میلاد النبی کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ کارگو ایئر بس بیلوگا کا حیدرآباد کی شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جمعہ کی دوپہر خیر مقدم کیا گیا۔ پچھلے دوروں کے بعد یہ بیلوگا کی حیدرآباد میں تیسری لینڈنگ ہے۔ بیلوگا ایک خصوصی وسیع باڈی والا جہاز ہے جو ہوائی جہاز کے پروازوں اور بڑے کارگو کو لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسے ابتدائی طور پر سپر ٹرانسپورٹر کا سرکاری نام دیا گیا تھا، لیکن اس کا نام بیلوگا کر دیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے خانگی انجینئرنگ کالج کے گرلز ہاسٹل کے واش روم میں خفیہ کیمرہ لگانے کا الزام عائد کرتے ہوئے سینکڑوں طلباء نے کالج کے کیمپس میں رات بھر احتجاج کیا، جس پر پولیس نے ایک سینئر طالب علم وجے کو حراست میں لے لیا۔ یہ واقعہ ضلع کرشنا کے ایک انجینئرنگ کالج میں جمعرات کی رات پیش آیا۔ جمعرات کی آدھی رات کے بعد طلباء نے کالج میں احتجاج شروع کر دیا۔ ان کا الزام ہے کہ لڑکیوں کے ہاسٹل کے واش روم میں خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے، جس کے 300 سے زائد ویڈیوز تیار کیے گئے۔ معاملے کا علم ہونے کے بعد پولیس کالج ہاسٹل پہنچی۔ پولیس نے اس واقعے کے ذمہ دار سمجھے جانے والے وجے کو گرفتار کر لیا اور اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون ضبط کر لیا۔ احتجاج کرنے والوں نے بتایا کہ ہاسٹل کی ایک لڑکی کی مدد سے وجے نے یہ کیمرے لگائے۔ طلباء نے شکایت کی ہے کہ واقعہ 1 ہفتہ قبل سامنے آنے کے باوجود انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے، جبکہ حکومت نے اس واقعے پر تحقیقات کا حکم دیا۔ حیدرآباد کے مشیرآباد رام نگر میں ہائیڈرا کے بلڈوزر نے مائنما بستی میں نالے پر بنائی گئی غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ ہائیڈرا کمشنر اے بی رنگناتھ نے 2 دن پہلے اس علاقے کا معائنہ کیا تھا۔ عوام کی شکایت پر انہوں نے یہ معائنہ کیا تھا اور جی ایچ ایم سی و ریونیو عہدیداروں کو ہدایت دی تھی کہ وہ ان تجاوزات کے بارے میں رپورٹ پیش کریں۔
اور غیر قانونی تعمیرات پائے جانے کے بعد آج صبح کئی عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا۔ చాలా రోజులు కనిపిస్తలేదు. الیکٹرانک میڈیا، کیبل ٹی وی اور چھوٹے اخبارات کے ساتھ ناانصافی کے خلاف کل دوپہر 12 بجے حج ہاؤس اردو اکیڈمی کے دفتر میں چیئرمین اردو اکیڈمی کے خلاف صحافیوں کی جانب سے احتجاج منظم کیا گیا ہے، جس کی مولانا حکیم سید شاہ محمد خیر الدین قادری و صدر آل انڈیا علماء کونسل نے تائید کی اور صحافیوں کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 8 مہینے سے اردو اکیڈمی ناکارہ ادارہ بن چکا ہے۔ انہوں نے اردو کے ساتھ ناانصافی پر بھی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید کی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر فہرست اگر کوئی ادارہ اس وقت بیواؤں کی شکل اختیار کیا ہوا ہے تو وہ اردو اکیڈمی ہے، کیونکہ اردو اکیڈمی کے چیئرمین صاحب جب سے جائزہ لیے ہیں اور اس کے بعد سے آج تک اردو اکیڈمی کا کوئی کام سامنے نہیں آیا۔ اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے، حکومت بجٹ تو جاری کی لیکن ابھی تک ان اداروں کو بجٹ ریلیز نہیں کیا گیا، اور یہاں سے چیک فائنانس کو داخل کیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے فائنانس سے ٹریزری سے وہ چیک کو پاس نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہماری سرکار یہ بلند بانگ دعوے کرتی ہے کہ ہم اردو دوست ہیں، ہم اردو کے لیے کر رہے ہیں، ہم اردو کے لیے اتنا فنڈ جاری کیے ہیں۔ کہاں ہیں؟ آج ہمارے جرنلسٹ اپنے حق کے لیے آج دھرنے پر بیٹھنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ تو کل جرنلسٹ ایسوسی ایشن، کیبلز آپریٹر، ٹی وی آپریٹر اور آپ کے سوشل میڈیا کل دھرنا دے رہی ہے کل۔ تو یہ نوبت کیوں آئی صاحب؟ جو سالانہ ان کو سالانہ 10,000 روپے اردو اکیڈمی سے دیا جاتا تھا، آج 8 مہینے ہو گئے ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ چیک جو ہے نا فائنانس سے جاری نہیں ہو رہا، ہم یہاں سے بھیجا دیے۔ یہ بڑا اچھا ہے، یہ ائمہ معززین کے چیک یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن وہاں سے جاری نہیں ہوتے، اردو اکیڈمی کے چیک یہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں سے جاری نہیں ہوتے، اور پھر ہمارے چیئرمین صاحب 15 20 دن اردو اکیڈمی میں دکھتے نہیں۔ اور یہ مثل مشہور ہے کہ گھر کو آگ لگتی ہے تو گھر کے چراغ سے۔ حکومت نے برقی کھمبوں سے غیر ضروری کیبلز اور دیگر اشیاء نکالنے کی کیبل آپریٹرز اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو ہدایت دی۔ ٹی ایس ایس پی ڈی سی ایل چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف علی فاروقی نے کیبل آپریٹرز اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو برقی کھمبوں سے غیر ضروری کیبلز اور دیگر اشیاء کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت دی، اور اگر کیبلز کو نہ نکالنے کی صورت میں کارروائی کا انتباہ دیا۔ 27 جولائی، 7 اگست اور 28 اگست کو کیبل آپریٹرز اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو کیبلز ہٹانے کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے میٹنگز منعقد کی گئی۔ 7 اگست کی میٹنگ میں آپریٹرز سے کہا گیا ہے کہ وہ 1 ہفتے کے اندر مین سڑکوں پر اور 2 ہفتوں کے اندر دیگر اہم سڑکوں پر ضابطوں کے مطابق کیبلز کا بندوبست کرنے کے لیے کارروائی کریں۔
मुशर्रफ अली फारूकी ने कहा कि कुछ केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस फराहम करने वालों ने मीटिंगों में होने वाले मुआहदों के बावजूद इसे हटाने के अमल में ताउन नहीं किया। ग्रेटर हैदराबाद सिटी के इलाके के बिजली के खंभों पर केबल और मुख्तलिफ टेलीकॉम के आलात लटकने की वजह से कई ख़तरनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केबल का मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से आम लोगों और पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि दीगर केबल्स की वजह से शॉर्ट सर्किट हो रही है और बिजली भी बंद हो रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के खंभों पर इजाफी बोझ खंभों के झुकने का सबब बन रहा है। उन्होंने कहा कि सारिफिन को तकलीफ से बचने के लिए केबल कंपनियों और इंटरनेट फराहम करने वालों को काफ़ी वक्त दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ इलाक़ों में केबल हटाने का काम शुरू नहीं हुआ। मुशर्रफ अली फारूकी ने कहा कि अगर केबल हटाने का अमल इत्तेफाक राय के मुताबिक मुकम्मिल नहीं हुआ तो हमारा अमला खुद इसे हटा देगा। एयर इंडिया और विस्तारा के इंज़माम के अमल के तहत विस्तारा एयरलाइन अब सिर्फ 11 नवंबर तक परवाज़ें चलाएगी और इसके बाद की मुद्दत के लिए टिकट नहीं बुक करेगी। ये इत्तला ऑपरेटर्स की तरफ से जुमा को जारी करदा एक बयान में बताई गई। बयान के मुताबिक 11 नवंबर के बाद एयर इंडिया दोनों एयरलाइंस के मरबूत ऑपरेशन करेगी। 3 सितंबर से विस्तारा मुसाफिरों की टिकटों की बुकिंग को कम करना शुरू कर देगी और 12 नवंबर या इसके बाद की तारीखों के लिए कोई बुकिंग कबूल नहीं करेगी। काबिल ज़िक्र है कि एयर इंडिया और विस्तारा दोनों का इंतज़ाम टाटा ग्रुप के पास है। सैबराबाद पुलिस ने 25 दिनों में 570 चोरी और गुमशुदगी के मोबाइल फ़ोन्स को बरामद किए और इन मोबाइल फ़ोन्स को मुतालिका मालिकान के हवाले कर दिए। डीसीपी नरसिम्हा IPS मोबाइल फ़ोन की बाजियाबी के लिए सैबराबाद पुलिस की सताइश की। डीसीपी क्राइम्स के नरसिम्हा की निगरानी में सैबराबाद पुलिस की CCS, IT सेल और सोशल मीडिया की टीमों ने CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए गुज़िश्ता 25 दिनों में 570 चोरी और गुमशुदगी के मोबाइल फ़ोन्स को कामयाबी के साथ बरामद किया। बरामद शुदा फ़ोन्स जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई गई। सैबराबाद कमिश्नरेट कॉन्फ्रेंस हॉल में DCP के ज़रिए इन फ़ोन्स को मुतालिका मालिकान के हवाले किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DCP ने बताया कि गुज़िश्ता 8 महीनों में सैबराबाद पुलिस ने कुल 2696 चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स को बरामद किए। इनमें से 1200 फ़ोन्स पिछले 3 महीनों में बरामद किए गए हैं। ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలుసు మొబైల్ ఫోన్ అనేది ఈ సమాజంలో ప్రస్తుత కాలమాన పరిస్థితులలో చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తువుగా మారిపోయింది. ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు అదొక స్నేహితునిగా, ఒక పుస్తకంగా, ఒక విజ్ఞాన భాండాగారంగా, అన్ని విధాలుగా మన ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీస్ చేసే సాధనంగా, మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించేటువంటి పరికరంగా, ఎన్నో విధాలుగా మనకు మొబైల్ ఫోన్ ఇప్పుడు వినియోగిస్తున్నాం. అలాంటి మొబైల్ ఫోన్ కొన్ని సందర్భాల్లో తెలుసో తెలియకో పోగొట్టుకోవడం, కొన్ని సందర్భాల్లో దొంగలు థెఫ్ట్ చేయడం, కొన్ని సందర్భాల్లో మర్చిపోవడం, ఇలాగా జరిగినటువంటి సందర్భాల్లో మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ MHA ఆధ్వర్యంలో నేషనల్ వైడ్గా CEIR అనేటువంటి ఒక పోర్టల్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. सेल्फी लेने के दौरान एक खातून नहर में गिर पड़ी। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के वेमुलापल्ली मंडल में पेश आया। एक खातून नहर के पास पुल पर सेल्फी ले रही थी कि अचानक पाँव फिसल जाने के नतीजे में वो नहर में गिर पड़ी, जबकि वहाँ मौजूद अफराद ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए रस्सियों की मदद से इसकी जान बचाई। అన్నా కిచ్చా ఇది ఈ తాడిచ్చే ఓకే ఓకే కొంచెం రిలాక్స్ కండి, ఓకే ఓకే కొంచెం రిలాక్స్ కొంచెం రిలాక్స్ కావాలి, రిలాక్స్ ज़हीराबाद से तांडूर जाने वाली सड़क इंतहाई ख़राब हो चुकी है, जिससे आवाम को बेहद मुश्किलात पेश आ रही है
اور سڑک حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ حلقہ اسمبلی ظہیر آباد منڈل سے ٹانڈور جانے والی قومی شاہراہ پر واقع موزے چھوٹی ہوتی سے موزے ملچلما تک سڑک بہت خراب ہونے کی وجہ سے راہگیروں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہے۔ اس ضمن میں شقاپور کی قلب پر واقع مصروف ترین سڑک کی عدم تعمیر سے موٹر سائیکلوں اور راہگیروں کو آمد و رفت میں سخت مشکلات پیش آ رہی ہے۔ بارش کے پانی سے جگہ جگہ سڑک پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان گڑھوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے سڑکوں پر حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ سڑکوں کی تعمیری کام کو اکثر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ موزے شقاپور کی عوام نے گرام پنچایت کے عہدیداروں کو سڑک کی تعمیر کے کاموں کے بارے میں کئی مرتبہ توجہ دلائی، لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ موزے کی عوام نے زیڈ چینل کے صحافی محمد شجاع الدین سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ماہ ستمبر میں عنقریب موزے شقاپور میں واقع مشہور درگاہ حضرت شیخ شہاب الدین ترکی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف کا آغاز ہونے والا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین و عقیدت مندوں کے علاوہ سیاسی و سماجی قائدین کی بھی شرکت ہوگی۔ عوام نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ضلع سنگاریڈی انچارج وزیر دامودر راج نرسمہا، مقامی رکن اسمبلی کے مانک راؤ اور رکن پارلیمنٹ ظہیر آباد سریش کمار شٹکار سے مطالبہ کیا کہ اس سڑک کے تعمیری کاموں کو فوری مکمل کریں۔ اس موقع پر محمد رحیم، محمد خواجہ میاں، صوفی محمد محمود علی قادری، محمد نذیر، محمد چشم الدین عرس کمیٹی صدر، محمد عظیم پٹیل، امام پٹیل، فیروز خان اور صادق علی کے علاوہ محمد تاج الدین بابا و دیگر موجود تھے۔ وہ گاڑی میں سے لے کے جو گاڑی میں سے لے کے جو آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی خواہش پر شہر حیدرآباد میں میلاد جلوس 3 دن کے لیے ملتوی کرنے پر میلاد کمیٹی رضامند۔ ایئر انڈیا اور وسترا کا انضمام، ایئر انڈیا دونوں ایئر لائنز کا کرے گی آپریشن۔ گرلز ہاسٹل کے واش روم میں خفیہ کیمروں سے سینکڑوں ویڈیو حاصل کرنے کا واقعہ، کیمپس میں رات بھر احتجاج، ایک طالب علم گرفتار۔ آندھرا پردیش میں گنہونا واقعہ۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی چیئرمین کے خلاف صحافیوں کا کل اردو اکیڈمی کے دفتر میں ہوگا احتجاج۔ حیدرآباد پولیس نے 25 دن میں 570 چوری کیے ہوئے موبائل فونز کو کیا برآمد۔ سیلفی کا شوق، خاتون نہر میں گر پڑی جبکہ عوام نے اسے بچا لیا۔ تلنگانہ کے نلگنڈے ضلع میں واقعہ۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔